بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا بھر میں جرم و سزا کی دنیا اور عدالتی عمارت دو واضح تصورات پر تقسیم ہے۔ نمبر 1 قانون کی حکمرانی اور نمبر 2 انصاف کی حکمرانی۔ بظاہر دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، لیکن دونوں میں عملی سطح پر بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو جتنا چاہے وسیع کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں مختلف ممالک میں رائج قوانین کے دو اہم ماخذ ہیں جن کا تعلق اہل اقتدار سے ہے۔ جمہوری طور پر منتخب پارلیمنٹ یا کانگریس کوئی قانون بنائے یا پھر کوئی بادشاہ یا فوجی آمر کسی بھی قسم کا کوئی قانون نافذ کر دے، ایسا قانون عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بالکل برعکس بھی۔ مثلا نو آبادیاتی دور میں برطانیہ اور فرانس جیسی قابض طاقتوں نے اپنے زیر نگیں علاقوں میں جو قوانین بنائے تھے وہ زیر تسلط مقامی افراد کے بے شمار بنیادی حقوق کے خلاف تھے اور رعایا کو جبر کے ذریعے زیر نگیں رکھا گیا۔ لیکن ان قوانین کے نفاذ کے بعد تمام ممالک میں موجود تمام انتظامی مشینری اس پر سختی سے عمل درآمد کروا کر قانون کی حکمرانی قائم کرتی تھی، اور ایسے ممالک کی تمام عدالتیں انہی قوانین کے تحت فیصلے کیا کرتی تھیں۔ یقیناً یہ فیصلے قانون کے مطابق ہوتے تھے مگر انصاف کے مطابق نہیں۔ اس طرح جدید جمہوری دور میں بھی بہت حد تک اس بات کا احتمال ہے کہ کسی ملک کی پارلیمنٹ ایک ایسا قانون منظور کرے جس سے کسی گروہ یا قبیلے کی حق تلفی ہوتی ہو، یا پھر کسی ایک طبقے بلکہ بعض اوقات تو پوری قوم کو ہی کسی ایک انسانی حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ مثلا اظہار رائے پر پابندی، ہر روز بدلتے اور کبھی سخت اور کبھی نرم ہوتے قوانین اسی بات کی علامت ہے۔ دنیا بھر میں رائج تمام عدالتی نظام انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے زیر تابع ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام اینگلو سیکن قوانین کے زیر اثر ہے جو دو مخالفین کے درمیان فیصلہ کرنے کا قانون ہے۔ اس کا ایک وسیع قانون شہادت ہے۔ حکومت کا تفتیشی ایک ملزم کے خلاف جو بھی کچی پکی شہادت لائے گا، عدالت اس کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہے۔ اس شہادت کے مقابلے میں ملزم کی جانب سے بھی جو شواہد پیش کیے جائیں گے، اگر وہ قوی ہیں تو پھر اس پر بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت اپنی جانب سے نہ کوئی گواہ اس میں شامل کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی شہادت صفحہ مسل پر لا سکتی ہے۔ عدالت کو اگر معلوم بھی ہو جائے کہ تفتیش کرنے والے ادارے اور ملزم دونوں نے ملی بھگت اور گٹھ جوڑ کر کے کمزور شہادتیں مقدمے میں شامل کی ہیں اور مضبوط شہادتوں کو مقدمے کا حصہ نہیں بنایا، تو ایسے میں بھی عدالت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ قانون اسے صرف نافذ العمل قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند کرتا ہے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی غیر منصفانہ فیصلہ کیوں نہ ہو، مگر وہ قانون کے عین مطابق ہوگا۔ پاکستان میں ایک سول جج یا مجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک تمام عدالتیں قانون کی حکمرانی کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ ان عدالتوں کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے وقت انصاف کا قتل ہو جائے۔ ایسے میں ان تمام عدالتوں سے بالاتر ایک ایسی عدالت کی ضرورت یقیناً ہوتی ہے جو قانون کے مطابق نہیں بلکہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ دنیا بھر کے ممالک میں ایک بڑی عدالت کی گنجائش رکھی جاتی ہے جسے عمومی طور پر سپریم کورٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 187 بھی اسی کو مد نظر رکھ کر سپریم کورٹ کو وسیع اختیارات دیے گئے۔ اس کے مطابق عدالت عظمیٰ کو اختیار ہوگا کہ وہ ایسی ہدایات، احکام یا ڈگریاں جاری کرے جو کسی ایسے مقدمے یا معاملے میں جو اس کے سامنے زیر سماعت ہو، مکمل انصاف کرنے کے لیے ضروری ہوں۔ اس میں لفظ مکمل انصاف یعنی کمپلیٹ جسٹس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی سپریم کورٹ ملک میں نافذ العمل قوانین کے مطابق اگر انصاف نہ کر پا رہی ہو تو وہ اس سے بالاتر بھی فیصلے کر سکتی ہے۔ چونکہ ایسے تمام قوانین پارلیمنٹ میں بنائے اور منظور کیے جاتے ہیں، اسی لیے سپریم کورٹ کو آئین میں پارلیمنٹ کے تصرف سے بالاتر ادارہ قرار دیا گیا ہے جو اپنے ادارے کے قواعد و ضوابط بنانے کا از خود اختیار رکھتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 191 کے مطابق دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے خود قانون واضح کر سکے گی۔ اس آرٹیکل میں لفظ دستور اور قانون کے تابع دو الفاظ استعمال ہوئے۔ دستور تو ایک ایسی اساسی دستاویز کی صورت موجود ہے جسے بہت مشکل سے تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھی کوئی آئینی ترمیم بھی نہیں لائی جا سکتی، لیکن پارلیمنٹ قانون میں تبدیلی بڑی آسانی سے لائی جا سکتی ہے۔ لیکن دستور پاکستان نے
पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसी भी किस्म का कानून बनाने से रोक दिया है। आइन के जदवल चहारम में कानून साजी की 2 फहरिस्तें दी गई हैं, एक वफाकी दूसरी सूबाई। इनमें से वफाकी कानून साजी की फहरिस्त में शिक 55 के तहत ये वाज़े लिखा गया है कि अदालत उज़्मा के सिवा तमाम अदालतों का इख्तियार समाअत और इख्तियारात यानी पार्लियामेंट तमाम अदालतों के लिए कवायद व ज़वाबित के लिए कानून बना सकती है, लेकिन अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के इस कानून साजी वाले इदारे इख्तियार से बाहर रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें कानून की अदालतें हैं, इन्हें मुल्क में नाफिज हर जायज़ और नाजायज़ कानून के मुताबिक ही फैसले करना होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ और सिर्फ इंसाफ की फराहमी की अदालत है, और अगर उसे भी दीगर मातहत अदालतों की तरह ही मुकम्मल तौर पर कानून के ताबे कर दिया गया तो फिर मुल्क में मुकम्मल इंसाफ यानी कंप्लीट जस्टिस की फराहमी एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।